अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों को मरी में लेके जाऊंगी अपने साथ, और माल रोड की सैर करवाऊंगी, और माल रोड से कुछ शॉपिंग भी करेंगे, और वो शॉपिंग आप लोगों से शेयर भी करेंगे। और देखिए, माल रोड पे हम लोग पहुंच गए, और मरी की जो सारी रौनक होती है ना, वो माल रोड पे होती है। सभी लोग जो है वो वाकिफ़ होंगे कि माल रोड पे जाके कितना इंजॉय किया जाता है, कितना ज़्यादा मज़ा आता है, और बहुत अच्छा लगता है। बस वो जो माल रोड का हिस्सा है ना, वो बस एक खूबसूरत, जिसे कहते हैं, तरह तरह की शॉप्स हैं, सजी सजाई, और उसमें आपको बहुत सारे आइटम मिलते हैं। और वहाँ जाके आप जो है वो अपनी सारी थकावट भूल जाते हैं जब आप शॉपिंग करने लगते हैं। तो लेकिन ये है कि आप इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हों। जब आप मरी में पहुंच जाएं तो आपके पास कोई रिहाइश की जगह हो जहां पे आप थोड़ी देर के लिए स्टे करें, और अपना जो है वो अच्छे तरीके से थकावट जो है वो उतारें। थकावट उतारने के बाद ही आप यहां से शॉपिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक 3 घंटे का सफ़र करके पिंडी और इस्लामाबाद से तो खैर 2 घंटे लगते हैं, मगर अगर आप कहीं किसी और सिटी से आ रहे हैं तो वहाँ से एक आप लंबा सफ़र करके जब आएँ तो फिर आपको शॉपिंग करने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा, और ना ही टांगें आपका साथ देंगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि आप थोड़ा सा, आपकी वहाँ पे रिहाइश का इंतज़ाम पहले से मौजूद हो। आप अपने बैग वगैरह सारे अपनी जगह पे लगाएं, और वॉशरूम में जाके गर्म पानी के साथ जो है वो अच्छे तरीके से अपना मुंह शूं धो के, अपने आप को फ्रेश करके, ताज़ा लिपस्टिक लगा के फिर आप निकलें, तो फिर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल जाएंगी और आपका मूड भी अच्छा रहेगा। ये वाला डेकोरेशन पीस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन मैं छोड़ आई, मैंने लिया नहीं। बस मेरी इसके साथ जो है वो बारगेनिंग जो है वो चल रही थी, लेकिन वो मुक्का हुआ नहीं, तो इसलिए मैं छोड़ आई। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक जब भी मैं जाऊंगी तो मैं ले लूँगी। अच्छा, इन्होंने ज्वेलरी के ऊपर कुछ ऐसी लाइट्स सेट की हुई थी जिससे कैमरा जो है वो फोकस नहीं कर सकता था, कैमरा वीडियो नहीं बन सकती थी। उन्होंने बोला कि ऐसा सिस्टम हम लोगों ने खुद ही किया हुआ है ताकि हमारे डिज़ाइन चोरी ना हो सकें। लेकिन ये है कि जितनी मैं बना सकी थी वीडियो उतनी मैंने बनाई, और यहाँ से मैंने एक दो चीज़ें ली भी हैं जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये वाला सेट बहुत खूबसूरत था, 8000 में दे रहा था वो, लेकिन वो लाइट्स ऐसी थी ना कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती इसकी खूबसूरती। बहुत ही ज़्यादा पूरी, जिसे कहते हैं ना, शॉप की ये 2 सेट जो थे ये जान लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। तो आप लोगों को पता है ना कि इनके ऊपर वो कहते हैं कि गोल्ड का पानी चढ़ा होता है, ये वो, तो ये ब्लैक नहीं होते, लेकिन सिर्फ सोना ही काला नहीं होता। बाकी किसी किस्म की आप ज्वेलरी ले लें, वो कुछ अरसे के बाद काली ज़रूर हो जाती है। बेशक वो 25,000 की और 30,000 का सेट ले लें, लेकिन मतलब ठीक है, हिफाजत करने से कुछ साल तो चल जाता है, लेकिन ज़्यादा टाइम जो है वो सोना ही जो होता है, गोल्ड ही रियल चीज़ होती है बस, मेरे नज़दीक। अच्छा, ये देखें, ये कुछ डेकोरेशन थे, और ये जो मैंने पहले आपको ये वाला दिखाया ना, ये खुद ही पौधे अब वो हिल रहे थे, हवा के साथ नहीं, है खुद ही कुछ उन्होंने सिस्टम किया हुआ था। और वो जो 3 भाईजान टांगे लटका के बैठे हुए हैं ना, वो भी मैं छोड़ आई हूँ, इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट टाइम। इस बारी में तो ईमान की ही चीज़ें जो है वही पूरी की हैं, ली हैं, काफ़ी सारी उसने चीज़ें अपनी ली हैं। वैसे ही जैसे खिलौने शोने ये वो, बच्चे जो है वो इतना कुछ ले लेते हैं कि बस जेब जो है वो काफ़ी हल्की करवा लेते हैं। अच्छा, ये देखें, ये सुरमा दानी थी, इतनी खूबसूरत लगी मुझे, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगी कि बस मैं क्या बताऊं। ये आप अपने ड्रेसिंग पे सजा भी सकते हैं, सजावट के तौर पे भी ये बड़ा ही ज़बरदस्त आइटम है। ये मुझे सुरमादानी बहुत अच्छी लगी। अभी मुझे याद नहीं आता कि मैंने किसके पास देखी है, ये मैंने किसी के जहेज़ में देखी है, आई थिंक, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन किसी के पास मैंने ये सुरमादानी चूँकि देखी हुई थी इसलिए मेरी इस पे नज़र पड़ी।
تو میں نے اس کو بڑے اسپیشل طریقے سے جو ہے وہ دیکھا. اتنی زیادہ مہنگی نہیں تھی، میرے حال میں 350-400 روپے کی تھی یہ سرما دانی. اچھا جی، کہیں کہیں پہ جو ہے وہ بادل کے ٹکڑے تھے اور بہت حسین موسم تھا. لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آج سے 20 سال پہلے جو مری کا ماحول تھا نا، وہ ابھی نتھیا گلی کا ویسا ماحول ہے، مری کا ویسا ماحول نہیں رہا. یعنی صفائی ستھرائی اور یہ چیزیں جو تھی نا، وہ 20 سال پہلے جب ہم مری جایا کرتے تھے نا، تو بس میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مری کتنا خوبصورت تھا. ویسا مری ابھی نہیں رہا، ویسی خوبصورتی نہیں رہی. جگہ جگہ پہ ہم رک سکتے تھے اور رک کے بڑی ہی یعنی کہ بڑا صفائی تھی، بڑی خوبصورتی تھی. ابھی جیسے ماحول بھی چینج ہو گیا اور 20 سال بھی تو ظاہر سی بات ہے گزر گئے، تو وہ چیز جو ہے وہ مری میں دکھائی نہیں دیتی جو آج سے 20 سال پہلے تھی. البتہ جب آپ کچھ پیدل چل کے اوپر کی طرف جائیں یا مطلب کچھ گھروں کی طرف جائیں تو وہاں پہ ایسا ماحول ہے، وہاں پہ مطلب ایسے جیسے وہ سامنے آپ کو دکھائی دے رہی نا بلندی، وہاں پہ جو گھر ہیں وہاں جب آپ پہاڑیاں چڑھ کے یا اتر کے جاتے ہو تو وہاں پہ آپ کو 20 سال پہلے والے کچھ اثرات نظر آتے ہیں. ادروائز شہر کے اندر یعنی مال روڈ کے ارد گرد کہیں پہ بھی کچھ بھی آپ کو بہت زیادہ مزہ نہیں آتا پہلے کی طرح. جیسے پہلے جاتے تھے تو بہت انجوائے کرتے تھے. اور روڈ بھی اتنے زیادہ، موٹر وے تو بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے. موٹر وے کے ذریعے سے جائیں تو مطلب لگتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ موٹر وے کچھ سال پہلے ہی تعمیر ہوا ہے تو وہ بہت اچھا ہے. لیکن آپ جب جی ٹی روڈ سے جاتے ہیں نا تو جی ٹی روڈ چونکہ بہت پرانا ہو چکا ہے اور روڈ کے حالات یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے کچھ جگہ سے ٹھیک ٹھاک بھی کروایا گیا ہے، لیکن روڈ کے حالات بہت زیادہ جسے کہتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. خاص طور پہ جب آپ مال روڈ کی طرف اوپر کی طرف چڑھتے ہیں تو وہ پھر بہت ہی مشکل آپ کو پیش آتی ہے، کیونکہ روڈ بہت زیادہ رف ہو چکے ہیں. اور پارکنگ کا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے مال روڈ پہ جب آپ جاتے ہیں. لیکن آپ کو بتاتی چلوں کہ 2-3 پارکنگ زمین دوز یا پہاڑی کے اوپر کاٹ کے ایسی بنائی گئی ہیں جہاں تک آپ کی رسائی تھوڑی مشکل سے ہوتی ہے. کسی سے اچھی سی معلومات لے کے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو بہت اچھی پارکنگ مل بھی جاتی ہے. ہم نے ایک ہوٹل کو 500 پے کر کے گاڑی ہم بالکل مال روڈ کے اوپر لے گئے تھے ایک ہوٹل کے اندر. وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ اپنی گاڑی پارک کی تھی اور صرف چند سیڑھیاں اتر کے ہم مال روڈ کے اندر داخل ہو گئے تھے. ایسے ہی 2 سے 3 پارکنگ ہیں مال روڈ پہ، جو کہ آپ کی لک کی بات ہے. جب بہت زیادہ سیزن ہوتا ہے آؤٹ آف اسٹیشن لوگوں کے آنے کا تو پھر تو آپ کو پارکنگ کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ذہن میں رکھیں کہ 500 مسٹ آپ کی پارکنگ کے اس ٹائم پہ لگتے ہیں جب کہ حالات نارمل ہوں. اگر نارمل حالات نہ ہوں تو میں بھی کہ آپ کو 1000 دے کے ہی اپنی گاڑی کو کہیں سائڈ پہ روکنا پڑے، ایسے حالات ہوتے ہیں مری میں. یہ تو کچھ معلومات تھی جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ چونکہ جاتے رہتے ہیں تو ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ ہی چیزیں جو ہے وہ سمجھ آئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو مقامی لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کی شکل سے ہی اندازہ کر لیتے ہیں کہ آپ کس شہر سے آئیں اور وہ آپ کو کتنا لوٹ سکتے ہیں، اسی کے مطابق وہ آپ کو ڈیل کرتے ہیں. تو میں اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ایک شاپ سے ہم لوگ جب شاپنگ کر رہے تھے تو میں نے اس بندے کے ساتھ میں جب چیزیں لے رہی تھی تو میں نے اردو میں بات کرتے کرتے اچانک اپنی زبان میں بات کرنی شروع کر دی. تو وہ مطلب اس نے پھر میرے ساتھ جو ہے وہ جس طرح میں پٹواری میں بات کر رہی تھی تو وہ چونکہ وہیں کا تھا، مری کا تھا، پہاڑیا ہی تھا، مری کا ہی تھا، تو وہ بھی پٹواری میں بات میرے ساتھ کرنا شروع ہو گیا. تو میرے ہسبینڈ پیچھے کھڑے تھے تو اس نے بولا کہ آپ کی باجی تو سنی شادی لگنا ڈیرا اسماعیل خان ہوئی. تو میں حیران رہ گئی اس کی بات سن کے کہ اس نے میرے ہسبینڈ کی شکل دیکھ کے اندازہ کر لیا کہ وہ کہاں سے مطلب تعلق رکھتے ہیں، ڈیرا اسماعیل خان، ڈیرا غازی خان سے تعلق رکھتے ہیں. میں حیران رہ گئی اس کی یعنی کہ مطلب ججمنٹ دیکھ کے. یعنی یہ لوگ اتنا زیادہ چہرہ شناس ہوتے ہیں کہ آپ کو
جو ہے نا یعنی کہ یہ چونا لگانے میں 10 سیکنڈ بھی نہیں لگاتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کراچی سے آیا ہے، یہ لاہور سے آیا ہے، یہ پنڈی سے آیا ہے، اور یہ اس کے ساتھ جو ہے نا ہم نے چیز کس طریقے سے بیچنی ہے، کیسے دینی ہے۔ تو اچھا جناب، ادھر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے بیگ جو ہے وہ اپنا بہت ٹائم کے بعد جو ہے وہ ہینڈ بیگ چینج کیے۔ ویسے تو بڑے بیگ تو یوز کرتی رہتی ہوں، وہ تو نارملی ایک ہی یا دو ہوتے ہیں جو استعمال میں ہوتے ہیں، لیکن اس بار میں نے جو ہینڈ بیگ تھا جو میرا یہاں سے وہاں تک ایمان کو اسکول لینے یا کیش اینڈ کیری تک جانے کے لیے بھی میں یوز کرتی تھی، وائلٹ کرتی تھی یا پھر ایک چھوٹا بیگ کرتی تھی، تو بہت ہی دنوں سے وہی ایک وائلٹ اور وہی ایک بیگ جو میں نے لیا تھا، منیسو سے لیا تھا، آئی تھنک وہی میرے استعمال میں تھا، وہ بہت زیادہ رف ہو چلا تھا۔ تو میری عادت یہی ہے کہ میں بہت دیر کے بعد، بہت ٹائم کے بعد چیزیں چینج کرتی ہوں۔ تو پھر یہ جو ہے آج فائنلی میں نے اپنا بیگ جو ہے اس میں سے چیزیں کچھ نکالی ہیں، اس میں ڈالنے لگی ہوں، اور یہ رات کا ہی منظر تھا۔ صبح چونکہ میں نے سفر کرنا تھا تو رات کو میں اپنی صرف یہی ایک تیاری کر کے جو ہے وہ سو گئی تھی۔ میں نے اپنا بیگ تیار کر لیا تھا اور میں نے اپنی پیکنگ ساری کر لی تھی، تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرا آدھے سے زیادہ کام ہو گیا ہے۔ اور یہ منیسو کا بیگ تھا اور مجھے بہت زیادہ یہ پسند تھا، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ اونچی دکان پھیکا پکوان، اس کے سٹیپ بہت زیادہ جلدی خراب ہو گئے میرے سے، حالانکہ میرا کوئی بھی بیگ اتنا جلدی خراب نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے جو میں اپنے بیگ میں چیز ڈالنے لگی ہوں وہ اپنی بیٹی کا پرفیوم ڈالنے لگی ہوں، جو کہ اسے بہت زیادہ پسند ہے، اور یہی میں نے سب سے پہلے اپنے بیگ میں رکھا۔ اوکے ڈیئر سسٹرز، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ ولاگ پسند آتا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، بہت خوشی ہوتی ہے۔